اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے معذرت کہ آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ ٹائم ہم نے 1:45 سے 2 چینج کیا تھا، کچھ لوگ اس میں تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے۔ تو آج ہم تیسرا پارہ، پچھلی دفعہ ہم نے تیسرے پارے کی پہلی آیت شروع کی تھی، الحمدللہ ہم تیسرے پارے پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو تیسرے پارے کی پہلی آیت کا جو حصہ رہ گیا تھا اس کو ہم دوبارہ اس کو کور کریں گے۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ تلک الرسل، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول، اور میں نے کہا تھا کہ یہاں لفظ قرآن مجید تلک الرسل کا ہے، اولئک الرسل نہیں کہا۔ تو تلک الرسل کہنے کا مطلب اس لیے ہے کہ یہاں اصل میں یہ لفظ ہے تلکا جماعت الرسل، یا چونکہ ایک جماعت کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اولئک یعنی لفظ جو ہے وہ جمع نہیں یوز کیا گیا بلکہ تلکا یہ لفظ یوز کیا گیا، تلک الرسل کہ یہ جو جماعت ہے رسولوں کی۔ فضلنا بعضهم علی بعض، فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعض دوسروں پہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے ہم نے بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ پچھلی اگر آپ نے چند آیات پڑھی ہوں، خاص طور پہ چند پچھلے 2 رکوع، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مختلف رسولوں کا ذکر کیا تھا، ان رسولوں کا ذکر بھی کیا تھا جن کے قرآن کے اندر نام نہیں آئے، مثلا حضرت حزقیل علیہ السلام جو کہ اپنی قوم کے ساتھ نکلے تھے، ہزاروں لوگ ان کے ساتھ نکلے تھے لیکن موت سے ڈر رہے تھے، تو اللہ نے سب کو موت ہے، وہ حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کا نام نہیں آیا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو طالوت علیہ السلام سے پہلے جو رسول موجود تھے ان کا نام حضرت شموئیل علیہ السلام، جسے سیموئیل بھی کہتے ہیں یہ کرسچینز، یا شمعون علیہ السلام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا بھی نام نہیں آیا لیکن ان کا ذکر آیا ہے۔ پھر حضرت طالوت علیہ السلام کا ذکر آپ نے پڑھ لیا جو کہ اکثر روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آپ نے پڑھ لیا۔ یہ تو آپ پچھلے تقریباً 2 رکوعوں کے اندر یہ رسولوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جو ہے جو ہم آپ کی طرف حق کے ساتھ آپ کو پہنچاتے ہیں، آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک نبیوں میں سے ہیں۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آ گیا، اور اجمالاً وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کی طرف اشارہ بھی ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ احادیث کے مطابق انبیاء کی ٹوٹل تعداد تقریباً 1,24,000 کم و بیش ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن مجید کے اندر وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی ایسی بستی ایسی نہیں گزری جس کی طرف ہم نے رسول نہ بھیجا ہو۔ تو اغلب قیاس یہ ہے کہ دنیا کے ہر حصے کے اندر رسول بھیجے گئے، لیکن قرآن مجید کے اندر بہت کم انبیاء کا ذکر آیا، کچھ انبیاء کا ذکر احادیث کے اندر آ گیا، پھر کچھ کا نام یہ 2 ذرا تو ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن جو تیسرا ذریعہ ہے یعنی تاریخ کے اندر، اب تاریخ پہ مکمل اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جو پہلی جو
الہامی کتابیں ہیں، یہ سوری پہلی جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور یا باقی انبیاء کرام کے صحیفے، ان کے بارے میں خود ان کے جو ان کو مینیج کرنے والے جو آج کل لوگ ہیں تورات کے، انجیل وغیرہ کے، ان خود کے نزدیک ان کے ایک سے زیادہ ورژن موجود ہیں، یعنی تورات کے کم از کم 4، تورات کے کم از کم 2 یا 3، انجیل کے کم از کم 4، کم از کم 4 جن کو، اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خود کرسچینز اور جیوز کے نزدیک وہ خود کسی کتاب پہ متفق نہیں ہے، تو جو چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں ان کو بالکل اتھینٹک تو نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اتھینٹک صرف ایک ہی کتاب بچتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کہ یہ قرآن مجید. پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھی لیکن وہ محفوظ نہیں رہی، لیکن یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ محفوظ رہی ہے. اور اس کتاب کے محفوظ رہنے کی وجہ سے اس کے اندر جو چیزیں ہیں مسلمانوں کے نزدیک، آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر لاکھ اختلافات صحیح، لیکن یہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے، مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں، یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ہی ہے، اس کا کوئی دوسرا ورژن نہیں ہے، نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انگریز ہیں جنہوں نے قرآن مجید پہ مختلف مستشرقین نے، مستشرق کہتے ہیں وہ جو نان مسلم جو کہ ان قرآن مجید اور علوم دینیہ پہ، علوم اسلامیہ پہ تحقیق کریں، مستشرقین کی تحقیق کے مطابق بھی ان کا بھی یہی تحقیق ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کے نزدیک کی شروع سے آخر تک ان چینج ہے. غالباً 1940s کے اندر جرمنی کے اندر آپ کو ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تقریباً ہزار کیے گئے، ان کو کمپیریزن کیا گیا تو ان سب کو ایک پایا گیا، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا. تو یہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی تھیں ان میں سے، اس کا مطلب ہے قرآن اور احادیث کے اندر جو انبیاء کے نام آئے ہیں یا جو تعداد آئی ہے قرآن احادیث کے تھرو، وہ حق ہے کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر ہیں. اب یہ کیونکہ پیچھے سے انبیاء کا ذکر آ رہا تھا پچھلے 2 رکوع کے اندر، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کا اجمالاً ذکر فرمایا کہ تلک الرسل، کہ یہ جو رسول ہے، یہ جو رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. تو یہاں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی. ان کا مطلب یہ ہوا کہ بعض رسول بعض رسولوں سے افضل ہے. اب قرآن مجید کی ایک آیت تو یہ ہے، اور دوسری قرآن مجید کی آیت آپ سورۃ البقرہ کی تقریباً آیت نمبر 284 کے اندر پڑھتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ اللہ تعالیٰ کے ہم کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. اس آیت سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی رسول کو کسی رسول پہ فضیلت نہیں ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 کے مطابق. اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ایسی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخیروا بین الانبیاء، کہ انبیاء کے دوران میں ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت نہ دو. مسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا تفضلوا علی الانبیاء، کہ مجھے باقی انبیاء پہ فضیلت نہ دو. پچھلی دفعہ میں نے حدیث سنائی تھی، بخاری اور مسلم کی حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے اندر ایک محفل کے اندر ایک یہودی نے کہا، جہاں مسلمان بھی موجود، یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سب سے افضل ہے. تو مسلمان اٹھ کے کھڑا ہوا اور اسے ایک تھپڑ لگایا اور کیا کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل ہے؟ اب وہ یہودی شکایت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات یہ فرمایا کہ مجھے دوسرے رسولوں کے اوپر فضیلت نہ دو، اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے، قیامت قائم ہونے سے پہلے سارے لوگ بے ہوش ہوں گے، ہوش کے اندر نہیں ہوں گے، اور جب میں اٹھوں گا اور جب مجھے ہوش آئے گی تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں. اب مجھے اس نے آگے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں، یعنی اور یہ فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کی جب انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، تو کوہ طور پہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے، شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ان کو آخرت میں بے ہوش نہیں کیا. اس نے فرمایا کہ
مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ بہت بے ہوش ہوئے ہی نہیں ہوں گے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہوں. اس لیے فرمایا کہ مجھے لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے دوسرے انبیاء کے اوپر فضیلت نہ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یونس بن متی کے اوپر فضیلت نہ دو. تو بظاہر اگر آپ دیکھیں تو یہ صحیح ترین احادیث کے اندر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کو کسی نبی کے اوپر فضیلت نہ دی جائے. اور یہ بھی پتہ لیکن قرآن میں یہاں یہ خود کہتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ جو رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض کے اندر فضیلت دی. آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے آیت کے اندر. اب یہ دونوں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہاں قرآن اور احادیث کے اندر ایک کنفلکٹ ہے، لیکن یاد رکھیے یہ کنفلکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے اور اس کی وضاحت یہ موجود ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو رسولوں کی جو فضیلت ہے، یہ جو کہا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم رسولوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پہ فضیلت نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو حیثیتیں ہیں کہ تمام رسول اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کی حیثیت سے، تمام نبی اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، نبوت کے درجے میں وہ برابر ہیں. جس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، لیکن آگے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں ہے. کس حیثیت سے؟ انسان ہونے کی حیثیت سے. انسان ہونے کی حیثیت سے سارے برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے جو کہ زیادہ پرہیزگار ہے یا جو زیادہ نیک ہے یا جس کا عمل زیادہ ہے. تو انسان ہونے کی حیثیت سے تو سارے برابر ہیں، لیکن آگے انسانوں کے اپنے اعمال کے حساب سے ان کے اندر جو اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ کے نزدیک متقی جو ہے، زیادہ متقی ہے، وہ زیادہ افضل ہے. ایک یہ بات ہوگی. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، فرمایا کہ میں تمہارے تمام کی طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی فضیلت اتنی ہے کہ جس طرح آگے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تو عام انبیاء سے بھی زیادہ ہے. تو یہ فرمانا کہ انما انا بشر مثلکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسان ہو، تم جن نہیں ہو یا تم کوئی اور مخلوق نہیں ہو، اس طرح میں بھی انسان ہوں. جس طرح تم اپنی اعتبار سے انسان ہو، میں بھی انسان ہوں. جس طرح تمہاری دو آنکھیں ہیں، میری بھی دو آنکھیں ہیں. جس طرح تمہارے ساتھ ایک نفس ہے، میرے ساتھ بھی ایک نفس ہے. یہ اور بات ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو مسلمان کر لیا ہے، اور باقی ہر نفس کے ساتھ جو ہے وہ شیطان لگا ہوا ہے، ہر نفس کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ انما انا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں انسان تمہاری طرح ہوں. لیکن فضیلت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اب یہ پچھلی دفعہ بھی یہ حدیث بیان کی تھی، میں دوبارہ بیان کی. اس نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادنی، فرمایا کہ عام انسان کو تو چھوڑیے، رسول نے یہ فرمایا کہ عام انسان تو دور کی بات ہے، رسول نے فرمایا فضل العالم، عالم کی فضیلت علی العابد، عابد کے اوپر یعنی عبادت کرنے والے کے اوپر ایسے ہے کا فضلی، جیسے میری افضلیت ہے اعلی ادناکم، تم میں سے ادنا ترین بندے پہ. آپ کو پتا ہے کہ عالم کا مطلب کیا ہے؟ علم والا، جو صاحب علم ہے. ہماری طرح کے لوگ نہیں، صاحب علم لوگ باقاعدہ جو جن کے پاس شریعت کا پورا علم ہے. اور عابد کسے کہتے ہیں؟ عام عبادت کرنے والا نہیں، وہ بندہ جو کثرت سے عبادت کرنے والا. اب دیکھیں ایک بندہ کثرت سے عبادت کرنے والا ہے، مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ دن کا روزہ رکھتا ہے ریگولرلی، مثال کے طور پہ، اور رات کو ریگولرلی عبادت کرتا ہے، رات کو بھی عبادت کرتا ہے، صبح تہجد پہ جلدی اٹھ جاتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اور یہ سارے مطلب ہے کہ بہت کثرت سے عبادت کرتا ہے، یہ عابد ہے. اور عالم علم والا ہے لیکن وہ عشاء کی نماز پڑھ کے جماعت سے سو جاتا ہے، صبح اذان پہ اٹھتا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اس طرح باقی نمازیں پوری کرتا ہے. یہ وہ عابد نہیں ہے، کثرت سے عبادت کرنے والا اس طرح نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گے ایک بندہ راتوں کو اکثر عبادت کرنے والا ہو
اکثر روزے رکھنے والا ہو، آپ کیا کہیں گے؟ وہ افضل ہے تھا. لیکن فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، کثرت سے عبادت کرنے والے کے اوپر ایسی ہے. تو ہم نے مثال بھی کیا دی کہ فضلی، جیسے میری فضیلت ہے، اعلی ادناکم، تم میں سے ادنا ترین آدمی کی. تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ عالم عابد سے اتنا زیادہ افضل ہے جتنے رسول اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام آدمی پہ ہے، عام مسلمان پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا انما انا بشر مثلکم، مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح بعض دفعہ یہ رخ لیا جاتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے یا عام انسان وسلم کے برابر نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت میں، انسان ہونے میں، اللہ کی مخلوق ہونے میں، بناوٹ کے اعتبار سے باقی انسانوں کی طرح ہیں، لیکن اپنے مقام کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ملائکہ اور انبیاء سے بھی بہت زیادہ افضل. تو اسی طرح اس طرح یہاں جو یہ فرمایا نا کہ یہاں دو چیزوں کے بظاہر کنفلکٹ لگ رہا ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ رسول نے فرمایا کہ مجھے کسی دوسرے نبی کے اوپر فضیلت نہ دو، اور یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مجھے باقی رسولوں کے اوپر فضیلت نہ دو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انبیاء جو ہیں انبیاء ہونے کی حیثیت سے سارے برابر ہیں، سارے انبیاء. آگے اللہ نے فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت بعض انبیاء کو بعض انبیاء کے اوپر فضیلت دی. اس کے اندر ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسری ذہن میں رکھیں کہ اس سے یہ بھی نتیجہ نکالا گیا ہے کہ جس طرح حدیث شریف میں نے پہلے کہ صحابی اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا اور معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، کہ مجھے انبیاء کے اوپر فضیلت نہ دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موازنہ نہ کرو، کمپیئر نہ کرو انبیاء کو ایک دوسرے کے ساتھ. کیونکہ دیکھیے دین کا ایک مقصد ہے، پورے اسلام کا مقصد کیا ہے؟ ھذا بیان للناس، کہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ دین کا پہنچانا ہے آپ کے ذریعے باقی پوری دنیا تک، باقی پورے عالم تک. اب اس مقصد کے اندر اگر آپ اس کمپیریزن کے اندر الجھ جائیں گے تو آپ پہلے ہی اگر آپ کمپیریزن میں الجھ جائیں گے تو آپ جو ہے اس کا مطلب یہ اصل مقصد فوت ہو جائے گا. تو مطلب یہ مقصد یہ ہے کہ دیکھیے مقصد چونکہ دین کی ترویج ہے، اس کے لیے دین کی ترویج اگر آپ غیر مسلمز کے سامنے اگر آپ کر رہے ہو تو وہاں آپ کبھی بھی اس طرح کمپیئر نہ کریں پروفٹس کو، انبیاء کو، موازنہ نہ کریں انبیاء کا اور رسولوں کا آپس کے اندر کہ فلاں فلاں سے افضل ہے، کیونکہ اس سے اس چیز کے اندر رکاوٹ پڑے گی. کہ کمپیریزن سے منع کیا گیا ہے، خصوصاً ایسی صورتحال کے اندر جہاں آپ نے تبلیغ کرنی ہو، دین کی ترویج کرنی ہو، وہاں اس طرح کے کمپیریزن کیا جائے. لیکن فرض کر لیں جہاں آپ نے تبلیغ کرنی ہو مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے اندر آپ کو اس چیز کی ضرورت، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کریں تو پھر فضلنا بعضهم علی بعض، پھر اس کو بیان کرنا چاہیے. کیونکہ غیر مسلم کو تبلیغ کے لیے کمپیئر نہ کرنا بیٹر ہے، تبلیغ کے نقطہ نظر سے، دین کی ترویج کے نقطہ نظر سے. لیکن جب مسلمانوں کو آپ تبلیغ کر رہے ہو صرف، تو وہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا اس طریقے سے کہ کسی باقی انبیاء کی تنقیص نہ ہو. یاد رکھیے گا، کسی بھی نبی کی تنقیص کرنا، کسی بھی نبی کی عیب جوئی کرنا، یاد رکھیے شرعن یہ قریب کفر یا قریب الکفر ہے، یاد رکھیے. اس لیے جب آپ تبلیغ کر رہے ہو مثال کے طور پہ مسلمانوں کو، اور وہاں فضیلت بیان کرنی پڑے بعض انبیاء کی بعض کے اوپر، تو وہاں یہ جائز ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ٹھیک ہے. اور ایک تیسری بات بھی سن لیں کہ کچھ چیزوں کے اندر یاد رکھیے گا، دیکھیں جو ہوتی ہے نا افضلیت بعض دفعہ کلی ہوتی ہے کہ مکمل ایک بندہ فلاں سے افضل ہے، اور بعض دفعہ جزوی ہوتی ہے کہ جزوی طور پہ کسی ایک پیرامیٹر، جیسے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا، فرض کریں 50 پیرامیٹر ہے تو 50 پیرامیٹر میں سے اوور آل کلاسیفیکیشن آپ درجہ بندی کیسے کریں گے کہ اوور آل 50 پیرامیٹرز میں سے اوور آل کون سا بیٹر ہے.
یہی ہوتی ہے جس طرح فرق ہے 10 ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں اور 10 سبجیکٹس میں سے آپ فرسٹ پوزیشن کس اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے, کس بندے کی ہوتی ہے جو 10 میں سے اوور آل زیادہ مارکس لے. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک پیپر میں 100/100 لے لیتا ہے لیکن اوور آل وہ فرض کر لیں اس طرح وہ نہیں لیتا تو اس کو آپ سب سے بہترین اسٹوڈنٹ تو نہیں کہتے نا. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ جزوی فضیلت کے اندر بعض دفعہ کچھ انبیاء کے اوپر جزوی فضیلت ہے. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کی ڈائریکٹ, کسی اور نبی کے ساتھ نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کرنا آپ کو پتا ہے, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, اور اس طرح جو کوڑی تھے یا جن کو پرانا مرض ہوتا تھا, مادرزاد اندھے کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے, کوڑ کے مرض والے کو ٹھیک کر دیتے تھے. اب یہ جو تھے معجزات یہ کسی اور نبی کو اس طرح کے نہیں دیے گئے. اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا گیا, حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا گیا. اور آپ درود شریف کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ تعالیٰ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جیسے آپ نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان کی آل پہ. اب یہ آپ کہتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ بھی ایسے ہی رحمت اور برکت بھیجے جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ بھیجی تھی. تو بظاہر اس درود شریف سے یہ لگتا ہے, درود ابراہیمی سے, کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے افضل ہے. بظاہر تو یہی لفظ ہے, کیونکہ جس کو سٹینڈرڈ بنا کے اس کی طرح کرنے کا کہا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے جو سٹینڈرڈ ہے اس کو افضل مان ہے. لیکن یہ دیکھیں, یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں نا اوور آل, یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں یہ ساری فضیلتیں جزوی ہیں. اوور آل دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جس طرح بہت ساری قرآن مجید کے ہے, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, کہ جتنے بھی نبی بھیجے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک خاص قوم کی طرف تھے, ایک خاص وقت تک کے لیے تھے. ابراہیم علیہ السلام ہو, اسماعیل علیہ السلام ہو, موسیٰ علیہ السلام ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو. عیسیٰ علیہ السلام کا تو تورات کے اندر قول موجود ہے کہ میں اپنی ہی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش کے اندر آیا ہوں, یہ تورات کے اندر قول موجود ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل, قرآن مجید کے اندر ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل, کہ میں رسول ہوں بنی اسرائیل کی طرف, تمام دنیا کی طرف نہیں. تو باقی جتنے بھی پہلے انبیاء تھے ان کی تعلیمات ایک خاص وقت کے لیے تھی, ایک خاص قوم کے لیے تھی. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, کہ آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا گیا. اب تمام کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے وقت تک جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ, اور قیامت تک کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ تمام انسانوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا انا خاتم النبیین, اس نے فرمایا انا خاتم النبیین, کہ میں آخری نبی ہوں, لا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب یہ اس طرح اور بہت ساری, میں طوالت سے گریز کر رہا ہوں, بہت ساری ایسی آیات ہیں, احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء سے بھی افضل ہے. لیکن حدیث کے اندر یہی کہا گیا کہ یہ کمپیریزن نہ کیا جائے, خاص طور پہ کسی جگہ جہاں کمپیریزن سے آپ کے دین کا اصل مقصد یعنی دین کی جو ترویج ہے اس کے اندر خلل پڑنے کا امکان ہو. جس طرح آپ کو دوبارہ وہی واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہود اور مسلمان محفل کے اندر اکٹھے تھے, اور یہودی نے جب کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل ہے, تو مسلمان نے اسے تھپڑ لگایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مقدمہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی الانبیاء, کہ مجھے باقی انبیاء کے اوپر فضیلت نہ دو. اور اس کے علاوہ بھی یہ حدیث ہے. اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہ کمپیریزنز وغیرہ نہ کیے جائیں, موازنے نہ کیے جائیں, خصوصاً ایسی صورتحال کے اندر یا ہم کے پاس مکسڈ ریلیجن کے لوگ موجود ہوں, مختلف مذہبوں کے لوگ موجود ہوں, کیونکہ آپ کا مقصد جو ہے نا
وہ اس جو تبلیغ دین کی ترویج، پھر اس کو ہے وہ آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات ہوگی اس کے اندر۔ یہ میں نے اس لیے دوہرا بھی دی کہ پچھلی دفعہ اس کو ہم نے بیان کیا تھا، لیکن اس کے اوپر پھر کچھ کویسچنز لوگوں نے کیے تھے، تو میں نے کہا اس کو مزید وضاحت کر دوں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، باقی کچھ رسولوں کی، دوسرے رسولوں کے اوپر فضیلت ہے، لیکن یہ مسئلہ واضح کر دیا جائے کہ کس سچویشن کے اندر بہتر ہے کہ فضیلت بیان کی جائے، اور کس سچویشن کے اندر، کن حالات کے اندر بہتر ہے کہ فضیلت بیان نہ کی جائے۔ تو میں نے کہا یہ اس کے دونوں جو ہیں وہ تبلیغ کے یا دین کی ترویج کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا بیان کر دیا جائے۔ آگے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، کہ جو رسولوں سے میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من کلم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وَرَفَعَ درجات، اور ان میں سے بعض کے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کر کیے، جس نے ورفع بعضهم درجات سے مراد عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مراد لیے جاتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، سورۃ الم نشرح کے ورفعنا لک ذکرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا۔ وآتینا عیسیٰ البینات، اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح دلیلیں یا معجزات، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ جانتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھے کو اس کی بینائی بالکل ٹھیک ہو جانا، اور اس کے علاوہ باقی ان کے معجزات تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو خاص طور پہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد دی۔ اب آگے آیت جو ہے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ، تو نہیں لڑتے، نہیں قتال کرتے، الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد، یعنی جو رسولوں کے بعد تھے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس سے بعد کہ ان کے پاس معجزات یا واضح دلیلیں آ چکی تھی، ولیکن اختلفوا، ولیکن لیکن اختلفوا، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فمنہم من آمن، تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہوتا تو جب رسول آئے، ہدایت واضح ہو گئی، تو ہدایت واضح ہونے کے بعد کوئی اختلاف نہ ہوتا لوگوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا، کوئی اختلاف نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے انسان کو عقل دے کے چھوڑ دیا کہ رسولوں کی تبلیغ دیکھتے ہیں، مانتے ہیں اپنی فری ول سے، آزادانہ رائے سے، یا نہیں مانتے۔ اب جو مانے گا من آمنا کے اندر آ گیا، وہ ایمان لایا، اور جو نہیں مانے گا من کفر کے اندر آ گیا، جس نے انکار کیا یا کفر کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلاسا دینا مقصود ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں، تمام معجزات کے باوجود، یعنی کیسے کہ معجزات مانگے ان کی قوموں نے ان سے، معجزات وہ پورے بھی کیے گئے، اس کے باوجود ان میں سے فمنہم من آمن ومنہم من کفر، لوگ ان میں سے ایمان بھی لائے لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ کفر بھی کیا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زبردستی اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کے اوپر جمع کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بھیجے جائیں، ایک فطرت سلیمہ دے دی جائے، اس کے بعد لوگوں کا ٹرائل ہے، ایمان لاتے ہیں یا کفر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپس کے اندر پھر مقابلہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، چپکلش ہوتی ہے، کنفلکٹ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ کنفلکٹ اور اختلافات بڑھتے بڑھتے اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان قتال تک یا لڑائی تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نہیں ہوا، پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، کہ اگر اللہ چاہتا نا تو نہ آپ کے دور میں اس طرح ہوتا کہ مسلمان اور کافر دو طبقے ہوتے اور آپس میں لڑائی ہوتی، نہ یہ پہلے ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت یہی ہے کہ ایک فری ول دی جائے، اللہ تعالیٰ کا پیغام بھیجا جائے، جس نے ماننا ہے وہ فری ول سے مانے، اور جس سے نہیں ماننا وہ ظاہر ہے اس کے اوپر بھی کوئی جبر نہیں ہے ماننے کا یا نہ ماننے کا۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت ہم نے پڑھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ اس دفعہ بھی رہ جائے،
اس کو بریفلی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم انفاق کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، مما رزقناکم، مما اس میں سے جو رزقناکم جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتیا کہ آئے، یوم وہ دن، لا بیع فیہ، لا بیع فیہ، لا نہیں ہے، بیع خرید و فروخت، فیہ اس کے اندر، یعنی اس کہ اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ لا بیع فیہ، کہ جس کے اندر نہ تو کوئی خرید و فروخت ہے، یعنی اس دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن، اس کے اندر نہ کوئی خرید و فروخت ہے کہ آپ خرید و فروخت کر کے بچ جائیں گے، کہ آپ کسی کے گناہ زیادہ ہیں تو وہ اپنا مال دے دے گا اور اپنے گناہ جو ہے اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لا بیع فیہ، یہ مال یہاں دے کے آپ اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں، یہ وہاں مال دے کے آپ اپنے گناہ نہیں بخشوا سکتے، اس لیے یہ بیع ادھر ہی اگر بیع کر لیں تو بہتر۔ فرمایا ولا خلا، اور نہ خلا، یہ خلیل سے ہے، ولا خلا، نہ کسی قسم کی وہاں دوستی ہے، کہ دیکھیں یہاں تو دوستی کے اندر کام چل جاتے ہیں، سفارشیں ہو جاتی ہیں، لوگوں کے بل پاس ہو جاتے ہیں، بلکہ فائلوں کو پہیے تک لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے رشوت سے لگے چاہے سفارش سے لگے۔ فرمایا کہ فرمایا ولا خلا، اگلے جان ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا دوست ہے تو کام آ جائے، یہ دوستیاں یہاں چلتی ہیں وہاں نہیں چلیں گی۔ ولا شفاع، اور نہ کوئی شفاعت ہوگی، ولا شفاعت کا مطلب یہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے۔ اب دیکھیے اس سے یاد رکھیے گا، یہاں بھی ایک چیز ہے کہ آپ کہیں گے کہ اگلے جان شفاعت تو ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی شفاعت کریں گے، آپ شفاعت عامہ کافروں کی بھی کریں گے، شفاعت خاصہ مومنوں کی بھی کریں گے، گناہ گاروں کی بھی کریں گے، اس کے علاوہ نیک لوگوں کی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن اپنی فیملی میں سے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اس طرح اور بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ تو یہاں کس شفاعت کے بارے میں انکار کیا گیا ہے؟ لا شفاع، کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو مشرکین کہتے تھے نا کہ ہم بتوں کی اس لیے پورا کرتے ہیں کہ ما یعبدنا الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم بتوں کی اس لیے پوجا کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت یا جتنے بھی باقی اس طرح کے ان کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ اگلے جان اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ فورس کر سکتے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت کرنے والے تھے، ان کو عذاب نہ دیا جائے۔ تو وہاں اس سفارش کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں قیامت کے دن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور کر لے۔ ہاں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ایسا ہے جو اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر سکے؟ اس کے تحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگ اللہ تعالیٰ کی اجازت دے گا، یعنی اس کے لیے پہلی شرط ہوگی مسلمان ہونا، اور کچھ باقی بھی اس کے اندر شروط ہوں گی اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو جس کی اجازت دے گا اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت ہوگی، جس کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو یہاں فرمایا ولا شفاع کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا زبردستی کی شفاعت، جو کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، یا آج کل بھی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عمل کریں یا نہ کریں ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور بالکل یہی یہود کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چند دن تو عذاب دے گا لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ عذاب نہیں دے گا۔ یہ بالکل یہود یہ کام بات کرتے تھے کہ ہمیں عذاب ہوگا بھی تو چند دن ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کے آگے شفاعت کر لے گا، کسی کے لیے رعایت ہو جائے گی، یا کسی کے لیے کسی اور طرح کی کوئی تھوڑی بہت اس کو فائدہ ہو جائے گا زبردستی، تو یاد رکھیے گا یہ ممکن نہیں ہے، اس کا جو ہے یا نفی کی گئی۔ اور فرمایا والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون، تو ہیں ہی، تو کافر تو ہیں ہی ظالم، یا ظلم سے مراد شرک بھی لیا گیا ہے، اور اس ظلم سے مراد عام بھی ظلم ہے کہ کافر جو ہیں یہ جو کفر کرتے ہیں اصل میں یہ ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ اور یہ بھی یہاں ایک مفسرین نے بہت پیاری بات لکھی ہے والکافرون هم الظالمون کی تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ والکافرون هم الظالمون، یہ نہیں فرمایا
کہ والظالمون هم الکافرون، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ فرمایا کہ کافر ظالم ہے۔ اگر یہ الٹ ہو جاتا کہ والظالمون هم الکافرون تو دنیا کے اندر ہر ظلم کرنے والا کافر ہوتا، یاد رکھیے گا، ہر ظلم کفر ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی اتنے اللہ تعالیٰ فیئر ہے، فرمایا کہ والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، وہ تو ہیں ہی ظالم۔ یہ اس طرح بالکل نہیں کہا کہ ہر ظالم جو ہے وہ کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے جس دن کے اندر نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی تعلق کام آئے گا، نہ کوئی سفارش وغیرہ کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارا سب کچھ جو لین دین ہے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، دنیا میں کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔